الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سلسلہ معلومات اسلام کی معزز سامعین، ہم آپ کے سامنے ایک آیہ مبارکہ ایسی تشریح اور ترجمہ کے ساتھ ذکر کریں گے جو ایک اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے اور دوسرے اعتبار سے نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ان کے حوالے سے حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب نعیمی رحمہم اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہی اول ہے وہی آخر ہے، والظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی تمام چیز کو خوب جانتا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بھی ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اول ہے، سب سے آخر ہے، سب مخلوق فنا ہو جائے گی، وہ باقی رہے گا، اور وہ کائنات میں بکھرے ہوئے اپنے دلائل کے بے شمار مظاہر سے ظاہر ہے، اور اس کے باوجود وہ باطن بھی ہے، کما حق اس کو کوئی نہیں جان سکتا، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے، اور یہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بھی ہے۔ وہ اس طرح کے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ کنت نبی و آدم بین الطین والماء، اس وقت بھی میں نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی اور پانی ابھی آپس میں نہیں ملے تھے، مٹی اور پانی کی منزلوں کے درمیان وہ جلوہ گر تھے، اور میثاق کے دن جب الست بربکم رب تعالیٰ نے فرمایا تھا، سب سے اول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی تھی بلا، ہاں بے شک تو یہ ہمارا رب ہے۔ اور بروز قیامت سب سے اول نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کھولی جائے گی، اور بروز قیامت سب سے اول حضور کو سجدہ کا حکم ملے گا، سب سے اول حضور ہی شفاعت کریں گے، اور سب سے اول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھلوائیں گے، سب سے اول حضور ہی جنت میں تشریف فرما ہوں گے۔ غرض یہ کہ اولیت کا صحرا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے سر مبارک پر سجا، اور اس قدر اولیت کے باوجود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر بھی ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ ایسے کہ سب سے آخر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، سب سے آخری نبی آپ ہیں، خاتم النبیین آپ ہی کا لقب ہے، سب سے آخر میں آسمانی کتاب قرآن مجید آپ ہی کو ملی، سب سے آخر آپ ہی کا دین آیا، سب سے آخر یعنی قیامت تک آپ ہی کے دین کو بقا ملی، بقا ملا باقی رکھا گیا۔ اور حضور ظاہر کس طرح ہیں؟ وہ اس طرح کہ حضور کو سب جانتے ہیں، بلکہ رب فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کافر حضور کو یوں جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اب بیٹے کو تو صرف بلا دلیل یہ معلوم ہے لوگوں سے سن کر کہ یہ میرا باپ ہے، مگر باپ اپنے بیٹے کو نکاح، قرار حمل اور ولادت، اس کے بچپن وغیرہ دلائل سے جانتا ہے۔ کفار بھی حضور کو دلائل سے پہچانتے تو تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ کفار حضور کی ولادت سے پہلے ہی حضور کو جانتے تھے اور ان کی آمد کی دعائیں بھی مانگتے تھے۔ بچہ دنیا میں آ کر فوراً نہیں پہچانتا بلکہ سمجھدار ہو کر پہچانتا ہے، مگر باپ بیٹے کو اول ہی سے جانتا ہے۔ حضور کو سارا عالم بچپن ہی سے جانتا تھا، پہاڑ سلام کرتے تھے، حجر خوشخبریاں دیتے تھے، درخت سایہ کے لیے جھکتے تھے، چاند باتیں کرتا تھا،
کفار آپ کی نبوت کی گواہیاں دیتے تھے، جانور، اونٹ، ہرنیاں سجدے کرتے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، سورج چاند آپ کی اطاعت کرتے تھے، چاند اشارہ پا کر 2 ٹکڑے ہو گیا، سورج واپس لوٹ آیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس اعتبار سے بھی ظاہر ہے کہ آپ کی ہر ادا سب کو معلوم ہے، آپ کی ایک ایک حالت مبارکہ سب جانتے ہیں، دیکھنے والے دیکھ کر اور بعد میں آنے والے حالات پڑھ کر۔ آپ کا بچپن، دودھ پینے کا زمانہ، پرورش پانا، نبوت کی عطا، قرآن مجید کے نازل ہونے کی جگہ، کب تک نازل ہوا، یہ سارے معاملات جانتے ہیں۔ اور حضور باطن کس طرح ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت اور آپ کا مکمل نورانی ہونا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور حضور بکل شیء علیم اس شان والے کس طرح ہیں؟ وہ اس طرح کہ سب سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کو، پھر انبیاء کو، انبیاء میں سے بھی سب سے زیادہ رسولوں کو، رسولوں میں سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے۔ تو آپ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جاننے والے ہیں۔